मखलूक पे तजस्सुस का एक बादल सा चट गया है। समावी मखलूक पे तजस्सुस का एक बादल सा चट गया है। समावी मखलूक पे तजस्सुस का एक बादल सा छट गया है। सलावत समावी मखलूक पे तजस्सुस का एक बादल सा छट गया है। वो कह रहे हैं वजूद अकबर में फिर मोहम्मद पलट गया है। वो कह रहे हैं वजूद अकबर में फिर मोहम्मद पलट गया है। हंसी यादें जनाब यूसुफ की बहुत मशहूर हो गई थी। हंसी यादें जनाब यूसुफ की बहुत मशहूर हो गई थी। जनाब यूसुफ को देख कर जब मिस्र में उंगलियां कटी थी। जनाब अकबर को देख कर आसमां पे सूरज सा कट गया है। जनाब अकबर को देख कर आसमां पे सूरज सा कट गया है। सलवात ये रात के वक्त दिन सा क्यों है बताओ जबरील बात क्या है। ये रात के वक्त दिन सा क्यों है बताओ जबरील बात क्या है। जबरील ने जब देखा ज़मीं पर मलाइका से ये कह रहा है। वो चाँद लैला का सो रहा है। नकाब चेहरे से हट गया है। वो चाँद लैला का सो रहा है। नकाब चेहरे से हट गया है। सलावत वो ऐसा संग दिल कौन लाइन था जिसने मारी अकबर को बरछी। वो ऐसा संग दिल कौन लाइन था जिसने मारी अकबर को बरछी। हुसैन ने खत लिखते लिखते कलम का सीना भी फट गया है। हुसैन ने खत लिखते लिखते कलम का सीना भी फट गया है। सलावत सलवात पेशी मोहम्मद जिगर गोशाए ज़हरा मुर्तज़ा के दिल के चैन। ए जिगर गोशाए ज़हरा मुर्तज़ा के दिल के चैन। नाज तुझ पर है जहाँ को नाज तुझ पर है जहाँ को मुस्तफ़ा के नूरे ऐन। ए जिगर गोशाए ज़हरा मुर्तज़ा के दिल के चैन। जब कहीं भी तज़किरा मेहरो रज़ा का छिड़ गया। जब कहीं भी तज़किरा सब्रो रज़ा का छिड़ गया।
خود بخود ہونٹوں پہ میرے، خود بخود ہونٹوں پہ میرے آ گیا ہے یا حسین، اے جگر گوشہ زہرا مرتضیٰ کے دل کے چین، ناز تجھ پہ ہے جہاں کو، ناز تجھ پہ ہے جہاں کو، مصطفیٰ کے نور عین، اے جگر گوشہ زہرا، یاد جب بھی کربلا کی شام مجھ کو آ گئی، یاد جب بھی کربلا کی شام مجھ کو آ گئی، دل تڑپ اٹھا ہے میرا، دل تڑپ اٹھا ہے میرا، خوب برسے میرے نین، اے جگر گوشہ زہرا مرتضیٰ کے دل کے چین، پنج تن کے باغ کے وہ مہکتے پھول ہیں، پنج تن کے باغ کے وہ مہکتے پھول ہیں، ہر زمانے کے ستم میں، ہر زمانے کے ستم میں جن کی خوشبو سے ہے چین، اے جگر گوشہ زہرا مرتضیٰ کے دل کے چین، اے مدثر نام پانچوں خوبصورت ہیں بڑے، اے مدثر نام پانچوں خوبصورت ہیں بڑے، مصطفیٰ مرتضیٰ فاطمہ حسن و حسین، مصطفیٰ مرتضیٰ فاطمہ حسن و حسین، اے جگر گوشہ زہرا مرتضیٰ کے دل کے چین، ناز تجھ پہ ہے جہاں کو مصطفیٰ کے نور عین، اے جگر گوشہ زہرا مرتضیٰ کے دل کے چین، صلوات۔ مومنین، ایک سورہ فاتحہ سے مرحوم حاج محمد حسین کانجی صاحب کی روح کی مغفرت کے لیے۔ نہیں آپ پڑھا دیجیے کسی اور، نہیں میری جان چھڑنے گئے کوئی نہیں تو ایک آدمی پڑھنا چاہتا ہے تو پورا پڑھے گا نا، عادت تو نہیں پڑے گا۔ ٹھیک پورا پڑھ۔ اور محمد علی محمد صلوات۔ شب عاشور ہے اور یہ رات جو ہے قیامت سے کم نہیں ہے، اسی مناسبت سے ایک کلام ہے۔ اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، بھائی سے دم صبح بچھڑ جائے گی زینب، اے رات
رات نہ ڈھلنا سونے دے سکینہ کو کہ پھر سو نہ سکے گی رونا بھی چاہے گی تو پھر رو نہ سکے گی اصغر سے ملاقات تو پھر ہو نہ سکے گی اے رات نہ ڈھلنا گھبرائے ہوئے لال ہیں سہمی ہوئی مائیں جی بھر کے میں دے دوں علی اکبر کو دعائیں لینا ہے ابھی آن و محمد کی بلائیں اے رات نہ ڈھلنا اے رات بکھر جا تیرے بس میں ہے جہاں تک مٹ جائیں گے کل آل پیمبر کے نشان تک باقی ہے یہ منظر علی اکبر کی اذان تک اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب ہر چاند کے بچوں کی ابھی پیاس ہے باقی کچھ آنکھ میں حسرت ہے کہ کچھ آس ہے باقی لیکن میرا بھائی میرا عباس ہے باقی اے رات نہ ڈھلنا باقی ہے ابھی آل محمد کا سفینہ بیٹی کے سلانے کو ہے شبیر کا سینہ جھولا علی اصغر کا جلاتی ہے سکینہ اے رات نہ ڈھلنا کل کون سنے گا یہ میری آہ بکا بھی ہوگا تہ خنجر میرے بھائی کا گلا بھی خیمہ تو کجا سر پہ نہ ہوگی یہ ردا بھی اے رات نہ ڈھلنا اے رات گھڑی بر کو تو رہنے دے سکون میں گر جائیں گے ناصر میرے اعداء کی صفوں میں یہ چاند سے چہرے تو نہا جائیں گے خون میں اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب بھائی سے دم صبح ہو بچھڑ جائے گی زینب اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب اللہم صلی علی محمد صلوات فدا اس پہ سلامی ہے جس کا نام حسین میرا
میرا امام میرا معین میرا آقا میرا امام حسین صبا کو بھیج کے روزے پہ کر رہا ہوں دعا کرے قبول الہی میرا سلام کرے قبول الہی میرا سلام حسین جو کربلا کی زمین پر ہوا تھا ان کا ورود تو پھر کے دیکھتے تھے قبر کا مقام تو پھر کے دیکھتے تھے قبر کا مقام حسین سنانا ہے کسی سنگ دل نے لاکھ کہا رسول کا ہوں نواسا ہے میرا نام حسین رسول کا ہوں نواسا ہے میرا نام حسین نہ پوچھو وقت وہ کیسا تھا جب مدینے سے چلے ہر ایک کا لیتے ہوئے سلام چلے ہر ایک کا لیتے ہوئے سلام حسین فداؤں اس پہ سلامی ہے جس کا نام حسین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد ایک سورہ فاتحہ سے جملہ مومنین و مومنات کی روح کی مغفرت کے لیے صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد پدر کی موت ہے مرنا جوان بیٹے کا سفر جہاں سے کرنا جوان بیٹے کا غضب ہے خون میں بھرنا جوان بیٹے کا ستم ہے جی سے گزرنا جوان بیٹے کا شباب تھا کہ شہ مشرقین سے چھوٹا محب و پیٹو کے اکبر حسین محب و پیٹو کے اکبر حسین سے چھوٹے خدا پہ در کو نہ دکھلائے مرگ راحت جان کلیجہ زخمی ہو جب دل کو بھی قرار کہاں ادھر تو سینے پہ ادھر تو سینے اکبر سے گزری نو کے سینہ ہو لہو ادھر ہوا لہو ادھر ہوا چشم امام لہو ادھر ہوا چشم امام مدین سے روا تڑپ کے جانبے گردو نگاہ کی شہنے زمین ہل گئی ہے کیسیا زمین ہل گئی ہے کیسیا پکارتے ہوئے دوڑے میرے شہید پہ سر میرے جوان میرے محرو میرے شہید پہ سر میرے حسن
میرے یوسف و میرے شبیب کے سر قریب ہو گئے قریب جو میدان سے قریب ہو گئے میدان سے پدر پہ آج نہیں واردات ہے بیٹا خبر نہیں مجھے دن ہے کہ خبر نہیں مجھے دن ہے کہ رات ہے بیٹا صلوات محمد و آل محمد. یہ کہتی تھی دکھ یاری ماں، یہ کہتی تھی دکھ یاری ماں، میرے تشنہ لب ہے کہاں، یہ کہتی تھی دکھ یاری ماں، میرے تشنہ لب ہے کہاں، یہ کہتی تھی دکھ یاری ماں، یہ جنگل بیابان ہے، بلاخیز سنسان ہے، اندھیروں سے ڈر جائے گا تو کم سن ہے نادان ہے، قیامت بپا ہے یہاں، یہ کہتی تھی دکھ یاری ماں، میرے تشنہ لب ہے کہاں، یہ کہتی تھی دکھ یاری ماں، بھرے گھر کا آنگن تجھے ناراسا یا بچپن تجھے ستائے گی میدان میں ہواؤں کی سر تجھے، بہت تیز ہے آندھیاں، یہ کہتی تھی دکھ یاری ماں، میرے تشنہ لب ہے کہاں، یہ کہتی تھی دکھ یاری ماں، نڈھالی کے احساس تھے تڑپتا رہا پیاس سے، نڈھالی کے احساس سے تڑپتا رہا پیاس سے، ابھی تک نہ پانی ملا
میں کہہ دوں گی عباس سے کہ اصغر تشنا دہاں یہ کہتی تھی دکھ یاری ماں، میرے تشنا لب ہے کہاں یہ کہتی تھی دکھ یاری ماں، ستم گئے کناوک چلا چھندا تیرا ننھا گلا، ستم گئے کناوک چلا چھندا تیرا ننھا گلا، میری کوکھ جلنے لگی جو ہی تیرا جھولا جلا، میرے دل سے اٹھا دعا یہ کہتی تھی دکھ یاری ماں، میرے تشنا لب ہے کہاں جو لب پر ہنسی آ گئی اجل تیری شیما گئی، خدا جان کس کی نظر قذارا تجھے کھا گئی، جو لب پر ہنسی آ گئی اجل تیری شیما گئی، خدا جان کس کی تجھے قذارا نظر کھا گئی، نہ کیوں مر گئی تیری ماں یہ کہتی تھی دکھ یاری ماں، میرے تشنا لب ہو کہاں یہ کہتی تھی دکھ یاری ماں، میں لوری سناؤں تجھے میں جھولا جھلاؤں تجھے، میں لوری سناؤں تجھے میں جھولا جھلاؤں تجھے، اگر مجھے سے روٹھا ہے تو میری جان مناؤں تجھے، اب آجا میرے بے زبان یہ کہتی تھی دکھ یاری ماں، میرے تشنا لب ہے کہاں نہ برباد ہو ماں کوئی نہ بچہ ہو قربا کوئی، نہ برباد ہو ماں کوئی نہ بچہ ہو قربا کوئی، یہ کرتا ہے عارف دعا
جھولا ہو ویرا کوئی، سلامت رہیں گودیاں، یہ کہتی تھی دکھ یاری ماں، میرے تشنہ لبوں ہے کہاں، یہ کہتی تھی دکھ یاری ماں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبی المؤید والرسول المسدد والمحمود الامجد، النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتحی، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد، اللہم صل علی محمد، ثم الصلاة علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، من الآن الى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ، اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یسمعون۔ صلوات پڑھنے پر محمد۔ قرآن کریم سورہ روم کی 23ویں آیہ کریمہ، جس میں رب الارباب اپنے بندگان ذی شعور سے اس طریقے سے مخاطب ہے کہ دیکھو، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تمہارا رات اور دن میں سونا ہے، اور اس کے بعد فضل الہی کی
تلاش میں نکل پڑنا ہے، اور اس چیز میں سننے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ اصل میں نے عرض کیا کہ خواب کی 3 قسمیں ہیں: محکم، متشابہ اور اصغاث احلام۔ یہ خواب ایک تقسیم کے لحاظ سے 3 قسموں پر منقسم ہوتے ہیں، اور میں نے وعدہ کیا تھا انشاءاللہ اصغاث احلام کی توضیح دوں گا۔ اصل میں خلاصہ یہ ہے علم خواب کا کہ جب ہم سوتے ہیں تو سونے کے بعد ہماری روح آسمان پر چلی جاتی ہے۔ حتیٰ بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ خود ہم جب سوتے ہیں آسمان پہ روح جاتی ہے تو ہماری روح اور ہم لوح محفوظ پر اپنی تقدیریں دیکھ لیتے ہیں، جو اللہ نے خوشی یا غم لکھا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن جب واپس آتے ہیں تو شیاطین بیچ میں گھس بیٹھی کرتے ہیں اور وہ سچ اور جھوٹ کو آپس میں مخلوط کر دیتے ہیں۔ اسی سلسلے میں 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان العباد اذا ناموا خرجت ارواحهم الی السماء۔ جب بندگان خدا سوتے ہیں تو ان کی روحیں آسمان کی طرف پرواز کرتی ہیں۔ فما رأت الروح فی السماء فهو الحق۔ جس خواب کو اور جس چیز کو روح آسمان پر دیکھتی ہے وہ حق ہوتا ہے۔ فما رأت الروح فی الفضا فہو اصغاث الاحلام۔ اور جو کچھ روح راستے میں دیکھتی ہے، فضا میں دیکھتی ہے، وہ اصغاث احلام ہے، یعنی پراگندہ خواب، ڈراؤنا خواب، آشفتہ خواب۔ کبھی ایسا ہوتا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے چھوٹا موٹا میسج انسان کو اصغاث احلام میں مل جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان بے اساس اور ڈراؤنے اور وحشتناک خواب کیوں دیکھتا ہے؟ سوال ہے۔ اس کی اہم 4 وجہیں ہیں۔ ہم وحشتناک خواب کیوں دیکھتے ہیں، بے اساس خواب کیوں دیکھتے ہیں، اس کی 4 وجہ۔ پہلی وجہ علماء علم خواب لکھتے ہیں کہ زیادہ سونا، نوم متعادل 6 سے 8 گھنٹہ ہے، لیکن ایک آدمی 12 اور 14 اور 18 گھنٹے سو رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من اکثر المنام راء الاحلام۔ جو انسان زیادہ سوتا ہے وہ پھر آشفتہ خوابوں کو دیکھتا ہے۔ یہ پہلی وجہ ہے، زیادہ سونا۔ دوسری وجہ پراگندہ اور اصغاث احلام دیکھنے کی پرخوری ہے، کھانا بہت زیادہ کھا لینا۔ آدمی اگر کھانا بہت زیادہ کھا لیتا ہے تو پھر وہ سچے خوابوں کو نہیں دیکھتا ہے، اس کے خواب پراگندہ ہوتے ہیں، آشفتہ ہوتے ہیں، ڈراؤنے ہوتے ہیں، بے اساس ہوتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں بہت سی روایتیں ہیں کہ ایک شخص اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کی خدمت میں آیا اور کہا حضور رات میں نے بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ تو رسول نے پوچھا کیا کھانا کھایا تھا؟ دیکھیے کھانے کا کتنا بڑا اثر ہوتا ہے خواب کے اوپر۔ کیا کھایا تھا؟ میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں۔ اس نے کہا کچھ نہیں حضور، یہ 1.5 یا 2 کلو میں نے خرمے کھا لیے تھے، بہت زیادہ خرما کھا لیا تھا۔ حضور مسکرائے، کہا ڈرو نہیں، تمہارا خواب بے اساس ہے، یہ خرمے جو زیادہ کھا لیے یہ نقصان دہ ہیں، اسی وجہ سے چونکہ پرخوری ہو گئی تم نے وحشتناک خواب دیکھا ہے۔ دیکھیے خرما 3 سے لے کے 5 عدد، یہ علماء علم طب کے لحاظ سے 30% کینسر کا علاج ہے۔ 3 سے 5 یہ کینسر کا علاج ہے، مفید ہے، اس کے اندر بہت سے وٹامنس ہیں۔ لیکن 3 اور 5 چھوڑ کر کوئی 1 کلو خرما کھا لے، 1.5 کلو کھا لے، 2 کلو کھا لے، جی تو کینسر کیا، بس کینسر سے بڑی بیماری اس کو لگ جائے گی۔ صلوات پڑھے پر محمد۔ تو غذا کا زیادہ کھانا، پرخوری کرنا، یہ اس بات کا سبب بنتا ہے کہ انسان وحشتناک خواب دیکھے اور بے اساس خواب دیکھے۔ اور اگر متعادل غذا کھائے انسان تو اس کا خواب سچا ہوگا، چاہے وہ محکم شکل میں ہو یا متشابہ شکل میں ہو۔ دیکھیے کھانے کا بہت بڑا اثر ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے خود ایک کھانا میں نے کھایا، یہ کھانا میرے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے، تو یہ بھی ہم کو میسج دیا جاتا ہے کہ آئندہ اس کھانے کو مت کھانا۔ محمد باقر مجلسی یہ فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد محمد تقی مجلسی صبح کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اس ایران کے رہنے والے تھے یہ لوگ۔ تو ایک شخص آیا صبح کے بعد، بہت آشفتہ تھا، چہرہ پریشان تھا، بال الجھے ہوئے تھے، گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے کہا قبلہ میں نے بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، لگتا ہے میری موت قریب آ گئی ہے۔ تو علامہ مجلسی نے پوچھا کیا خواب دیکھا؟ اس نے کہا حضور میں نے عالم خواب میں ایک خطرناک شیر کو دیکھا جس کی گردن میں کالا سانپ لپٹا ہوا تھا، اور دونوں نے مل کر میرے اوپر حملہ کر دیا۔ شیر نے بھی میرے اوپر حملہ کر دیا اور سانپ نے بھی جو کالا تھا اس نے میرے اوپر حملہ کر دیا۔ علامہ مجلسی مسکرائے۔ دیکھیے یہ فارسی کا جملہ نقل کروں تاکہ آپ اس کی لذت کو محسوس کر سکیں۔ علامہ مجلسی مسکرائے اور مسکرا کے کہا دیکھو میاں سردی کا دن چل رہا ہے، شاید تم نے رات میں رب انار را بدوغ خوردی، تم نے، اب اس کا ترجمہ اردو میں کیا کروں، اپنی زبان میں کر رہا ہوں۔ علامہ مجلسی نے کہا شاید تم نے رات میں مٹھے کو کالے انار کی چٹنی کے ساتھ کھا لیا ہے۔ اس نے کہا ہاں حضور آپ کو تو علم غیب ہے، یہ کیسے آپ جان گئے؟ کہا نہیں مجھے علم غیب نہیں ہے، بلکہ تیرے خواب کی وجہ سے میں سمجھ گیا کہ رات میں تو نے کیا کھایا۔ تو نے مٹھا کھایا، تو نے کالے انار کی چٹنی کھائی، سردی کا دن چل رہا ہے، تو یہ مٹھا سفید شیر کی شکل میں آ گیا اور یہ رب انار جو کالا تھا کالے سانپ کی شکل میں آ گیا۔ تو یہ تمہارے لیے میسج ہے، سردی کے زمانے میں کبھی بھی رب انار را بدوغ نہ خور۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ تو عزیزو آشفتہ خواب کی پہلی وجہ کیا ہے؟ زیادہ سونا۔
دوسری وجہ کیا ہے؟ زیادہ کھانا یا خطرناک غذا کا استعمال کرنا۔ تیسری وجہ وحشتناک خواب کی یہ ہے حقوق واجب کا ادا نہ کرنا۔ اگر کوئی انسان واجب حقوق کو ادا نہیں کرتا ہے، مثلا اس کے مال پر خمس واجب ہے، خمس نہیں دیتا ہے، زکوٰۃ واجب ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، تو یہ حقوق واجب رات میں وحشتناک شکلیں اختیار کر کے انسان کے خواب میں آتے، اور پھر انسان ہمیشہ اضغاث احلام دیکھتا ہے، خطرناک خوابوں کو دیکھتا ہے، وحشتناک رویا کو دیکھتا ہے۔ ایک شخص نے کشاف الحقائق امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کے زمانے میں کئی راتوں میں ایک ہی خواب دیکھا اور خطرناک خواب تھا۔ بعض علماء نے اس کی توضیح دی کہ وہ ایک ڈائن کو خواب میں دیکھتا تھا، اب وہ آ کر عالم خواب میں اس مرد مسلمان کو ڈراتی تھی۔ وہ بڑا پریشان ہوا۔ دیکھیے غور کیجئے، کبھی ایسا ہے کہ انسان خمس و زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تب بھی ڈراؤنے خواب دیکھے گا، اور کبھی خمس و زکوٰۃ دیتا ہے لیکن مستحق کو نہیں دیتا ہے، بلکہ اس میں اپنے تعلقات کو نبھا لیتا ہے، چونکہ یہ ہمارے شہر کے ہیں لہٰذا ان کو ہی دیں گے ہم، یہ ہمارے دوست ہیں لہٰذا خمس کا پیسہ انہیں ہی دیں گے ہم، یہ ہماری پارٹی کے ہیں لہٰذا زکوٰۃ کی رقم انہی کو دیں گے۔ تو دونوں افراد چاہے خمس و زکوٰۃ دیں اور غیر مستحق کو دیں، چاہے اصلاً از سرے سے نہ دیں، دونوں صورتوں میں یہ لوگ وحشتناک خواب دیکھیں گے۔ چھٹے امام کے زمانے میں یہ شخص تھا، کئی راتیں گزر گئیں، یہ سو نہیں پا رہا تھا، ایک ڈائن آ کے خواب میں اس کو پریشان کر رہی تھی۔ اس نے چھٹے امام کے ایک شاگرد سے ملاقات کی اور کہا ذرا اپنے امام سے پوچھو کہ آخر میں ڈراؤنے خواب کیوں دیکھ رہا ہوں؟ میں مذہبی ہوں، میں نمازی ہوں، توجہ، اپنے امام سے پوچھو۔ مسلمان تھا لیکن اہل بیت سے دور تھا، وہ امام کے صحابی سے کہہ رہا ہے ذرا اپنے امام سے پوچھو کہ آخر میں ہر روز ڈراؤنے خواب کیوں دیکھ رہا ہوں۔ عزیزو، اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی امیہ اور بنی عباس کے افراد بھی جانتے تھے اگر علم پیغمبر لینا ہے تو غیروں کے پاس نہیں ملے گا، اہل بیت کے پاس ملے گا۔ محمد و آل محمد صلوات تو اس نے کہا سر اپنے امام سے پوچھو کہ میں ڈراؤنے خواب کیوں دیکھ رہا ہوں۔ یہ صحابی آیا، امام سے سوال کیا، مولا فلاں شخص ملا تھا، اس نے یہ کہا ہے میں مسلسل ڈراؤنے خواب دیکھ رہا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی علت کیا ہے؟ امام نے کہا جا کر اس سے کہہ دو انکا لا تؤدی الزکاۃ، تو ایسا آدمی ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ اور جب وہ یہ کہے میں زکوٰۃ تو دیتا ہوں تو امام نے کہا یہ جملہ اس سے کہہ دینا۔ کہا ٹھیک ہے مولا۔ دوسرے دن ملاقات ہوئی، اس شخص نے امام کے صحابی سے پوچھا کہ تم نے اپنے امام سے سوال کیا کہ میں ڈراؤنے خواب کیوں دیکھتا ہوں؟ کہا ہم نے سوال کیا تھا تو امام نے یہ فرمایا کہ تو ایسا شخص ہے، مالدار ہے، زکوٰۃ تیرے اوپر واجب ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ اس نے کہا قسم خدا کی میں زکوٰۃ ادا کرتا ہوں۔ امام کے اس صحابی نے کہا امام نے اسی لیے ایک جملہ اور بھی کہا ہے، تو اگر زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو زکوٰۃ مستحق کو نہیں دیتا بلکہ پارٹی بازی میں دے دیتا ہے، حکومت کے حوالے کر دیتا۔ عزیزو یاد رکھیے گا زکوٰۃ کا مستحق فقیر ہوتا ہے، حکومتیں نہیں ہوتی ہیں۔ یہ کلمہ فقر
یہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے. ہم نے لفظ فقیر کہا، فقیر کے معنی ذلیل و حقیر کے نہیں ہیں. چونکہ اللہ کسی کو دولت دے کر آزماتا ہے، کسی سے دولت لے کر آزماتا ہے. کسی کو غنی کر کے آزماتا ہے، کسی کو فقر کی نعمت دے کر آزماتا ہے. اور یہ ایسی نعمت ہے کہ حضور پاک نے فرمایا الفقر فقری، الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے. یعنی مال دنیا کا نہ ہونا عیب نہیں ہے اگر امتحان الہی کی منزل ہے، اگر قناعت ہے، اگر توکل ہے. تو رسول فرما رہے ہیں کہ الفقر فخری. دیکھیے فقر میں 3 کلمے ہیں، بہت توجہ کے ساتھ. فقر میں کتنے کلمے ہیں؟ 3. فا، قاف اور را. اردو زبان کہتے ہیں فے قاف دے. یہ 3 کلمے ہیں اور تینوں کے بڑے اہم معنی ہیں. فا، قاف اور را. فے سے مراد ہے فاقہ، قاف سے مراد ہے قناعت. فے سے فاقہ، قاف سے قناعت اور رے سے مراد ہے رضائے الہی. یعنی اگر فاقہ قناعت کے ساتھ ہو تو رضائے الہی مل جائے گی. محمد و آل محمد صلوات. جی اس دنیا میں معیار دولت و فقر نہیں ہے. انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تمہارے نزدیک دولت سب کچھ ہے، لیکن خدا کے نزدیک سب سے بڑا وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہو، سب سے بڑا پرہیزگار ہو. اسی لیے روایت میں ہے کہ جب مومنین جنت میں جائیں گے اور جنت کے اوپر نظروں کو اٹھائیں گے تو دیکھیں گے یاقوت کا ایک جگمگاتا ہوا محل ہے، یاقوت سرخ کا. آپس میں بڑے تعجب سے کہیں گے یہ محل ہے کس کا؟ شاید کسی نبی کا ہے، شاید کسی رسول کا ہے. تو آواز قدرت آئے گی یہ محل نہ کسی نبی کا ہے نہ رسول کا ہے، بلکہ میرے ایک فقیر بندے کا محل ہے. میں نے دنیا میں مال دنیا اس کو نہیں دیا تھا، لیکن وہ قناعت کرتا تھا، شکر کرتا تھا، دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا. لہٰذا میں نے آخرت میں یہ اجر دیا. دنیا میں پست تھا تو آخرت میں سب سے بلند کر دیا. صلوات پڑھے بر محمد. تو عزیزو خواب 3 قسموں پہ منقسم ہوتے ہیں. ایک ہے محکم، ایک ہے متشابہ، ایک ہے اضغاث اعلام. اضغاث اعلام کی ایک وجہ گناہان کبیرہ بھی ہے. اگر انسان گناہان کبیرہ کو انجام دیتا ہے، ظلم کرتا ہے، ستم کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، فراڈ کرتا ہے، غصب کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، تو یہ گناہ جو ہے انسان کے باطن کو تاریک کر دیتے ہیں، اس کو اندھیرے میں ڈال دیتے ہیں. اور جب باطن تاریک ہو گیا تو تاریکی سے کوئی اجالا نہیں نکلے گا، تاریکی سے وحشت ناک خواب نکلتے. تو عزیزو خواب اضغاث احلام بھی ہے، محکم بھی ہے، متشابہ بھی. میں نے محکم کی تعریف آپ حضرات کے سامنے بیان کی تھی. وہ خواب جس کا ظاہر و باطن ایک ہوتا ہے، جس کے معنی کو کسی حد تک ہم سمجھ لیتے ہیں. میں نے خواب میں دیکھا 1000 روپے آپ نے مجھ کو دیا، صبح واقعاً آپ نے مجھ کو دے دیا. میں نے اس کی تعریف بیان کی تھی. میں نے خواب میں دیکھا کہ میری جیب کٹ گئی، صبح نکلے واقعاً جیب کٹ گئی. جو وہاں دیکھتے ہیں اس کی تعبیر یہاں وہی ہوتی ہے. رسول کا ایک صحابی صبح سویرے رسول کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ آپ کی پیشانی کا بوسہ لے رہا ہوں. توجہ، میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میں آپ کی پیشانی کا بوسہ لے رہا ہوں. حضور نے کہا تیرا خواب سچا ہے، قریب آ اور میری پیشانی کا بوسہ
لے لے. یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر عظمت رسالت کو بوسہ دینا بدعت ہوتا تو رسول اجازت کیوں دیتے؟ محمد آل محمد صلوات. ایک اور سلوات پڑھی. بہت آرام سے سنتے رہیے، چونکہ یہ مرحلہ بہت اہم ہے خوابوں کا، اور میرا مقصد اس اشرے سے یہی تھا کہ ایک علم آپ تک منتقل ہو جائے اور آپ سال بھر تک اس سے فائدہ اٹھائیں. یہ میسج جو آتے ہیں، ہم میسج نہیں جانتے، تو ہم میسج کو سمجھ لیں کہ یہ میسج نعمت کے بارے میں ہے یا مصیبت کے بارے میں. تو خواب کی ایک قسم ہے محکم اور دوسری قسم ہے متشابہ. میں نے عرض کیا متشابہ اس خواب کو کہتے ہیں ہم اس دنیا میں سونے کے بعد کوئی اور تصویر دیکھتے ہیں، لیکن اس دنیا میں اس سے مراد کچھ اور ہوتا ہے. ہم نے اس دنیا میں اونٹ کو دیکھا. کیا دیکھا؟ اونٹ. اس دنیا میں مراد کیا ہے کہ آپ کو ایک لمبا سفر درپیش ہوگا. چونکہ زمانے قدیم میں جو سفر ہوتے تھے لمبے، اس میں اونٹوں کا استعمال ہوتا تھا، گھوڑوں کا استعمال نہیں ہوتا تھا. چونکہ اونٹ میں 20 سے 25 دن یہ صلاحیت رہتی ہے کہ وہ پانی نہ بھی پیے تب بھی زندہ رہے. ہم نے خواب میں سورج کو دیکھا چمک رہا ہے. اس دنیا میں سورج کو ہم نے دیکھا ہے. مراد کیا ہے کہ آپ کو ترقی ملے گی، آپ سورج کی طریقے سے جگمگائیں گے. عالم خواب میں روشن آگ کا دیکھنا یہ بہت بابرکت خواب ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ کسی نبی یا ولی خدا سے آپ کی ملاقات ہوگی. میں نے ابتدائی مجلس میں عرض کیا تھا، پہلی یا دوسری مجلس تھی، کہ اگر خواب میں انسان ایسی آگ کو دیکھے جو دھوئیں کے ساتھ ہے، تو یہ عذاب کی علامت ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان کا گھر خاکستر ہو سکتا ہے، انسان اس دنیا سے جا سکتا ہے. روایت ذہن میں ہوگی کہ امام حسین علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ معاویہ کا منبر الٹ گیا اور اس کے محل میں آگ لگی ہے اور دھواں نکل رہا ہے. تو آپ نے اس خواب کی تعبیر کیا کی تھی کہ معاویہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، اس کا بیٹا یزید اس کی جگہ پہ مسند حکومت پر آ گیا. تو آگ اگر دھوئیں کے ساتھ ہو تو یہ عذاب کی علامت ہے، یہ موت کی علامت ہے. لیکن آگ اگر شفاف ہو، صاف ہو، تو یہ بابرکت چیز کی علامت ہے. کبھی نبی سے ملاقات کی علامت ہے، کبھی اس کے ولی سے ملاقات کی علامت ہے. متوکل عباسی جو حضرت علی کا سرسخت دشمن تھا، بہت سخت کٹر دشمن تھا، اس نے عالم خواب میں دیکھا کہ حضرت علی دہکتی ہوئی آگ کے اندر ہیں. دہکتی ہوئی آگ بغیر دھوئیں کیا کھڑے ہوئے ہیں، آگ ان کو احاطے میں لیے ہوئے. خوش ہو گیا، لو میں تو ان کا دشمن تھا ہی، آج میں نے ان کو آگ کے اندر بھی دیکھ لیا. صبح نمودار ہوئی. اس نے علم خواب کے ایک عالم کو بلایا اور بغیر مولا کا نام بتائے ہوئے اس نے کہا یہ بتاؤ، میں نے ایک شخص کو دہکتی ہوئی آگ کے اندر دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو اس معبر خواب نے کہا اے متوکل عباسی، جس کو تو نے دہکتی ہوئی آگ کے اندر دیکھا ہے وہ یا نبی ہے یا ولی خدا ہے. متوکل کا چہرہ اتر گیا. یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہا جی حضور، کہا قرآن سے دلیل پیش کرو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. کہا جی میں قرآن سے دلیل پیش کرتا ہوں. سورہ نمل
قرآن میں دیکھیے اس کے اندر 8ویں آیت کریمہ میں ارشاد یہ ہو رہا ہے، جب جناب موسیٰ پہلی مرتبہ کوہ طور پہ آئے، فلما جاءہا نودیا ان بورکا من فی النار ومن حولہ، جب جناب موسیٰ کوہ طور پہ آئے تو آواز آئی، موسیٰ، جملے پہ غور کیجئے، موسیٰ ان بورکا من فی النار، جو شخصیت آگ کے اندر ہے وہ بہت بابرکت ہے۔ اے متوکل، آگ کے اندر کیا تھا؟ نور الہی کی ایک جھلک تھی۔ اب یہ شرمندہ ہو گیا، سر جھکا لیا۔ عزیزو، ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں کہ جو علی جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہو، اس کے بارے میں جہنمی کی سوچ رکھنا یا ان کے بارے میں یہ سوچنا یہ جہنم جائیں گے، خود جہنمی ہونے کی دلیل ہے۔ اسی لیے امام شافعی نے کہا علی حبہ الجنہ قسیم النار والجنہ۔ دیکھو علی وہ ہیں جن کی محبت جہنم سے بچنے کی سپر ہے، جہنم سے بچنے کی سپر ہے۔ قسیم النار والجنہ، علی جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ علی روز قیامت میدان محشر میں کھڑے ہو کے یہ کہیں گے کہ یہ جنتی ہے اور یہ جہنمی ہے۔ پھر امام شافعی کہتے ہیں وصی و مصطفیٰ حقہ، سچے معنوں میں علی ہی وصی پیغمبر ہیں۔ کیوں؟ امام الانس والجنہ، چونکہ علی جس طریقے سے انسانوں کے امام ہیں اسی طریقے سے جناتوں کے بھی امام ہیں۔ یہ اہل بیت ہیں جو قسیم الجنہ والنار بھی ہیں، یہ اہل بیت ہیں جو سردار جنت بھی ہیں۔ علی کون ہیں؟ جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے۔ اور امام حسن اور امام حسین کون ہیں؟ جن کے بارے میں رسول نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ یعنی اگر تمہیں جنت جانے کا شوق ہے تو حسن اور حسین کی امامت کو تسلیم کرو، احکام کو حسن اور حسین سے لو۔ اور یہی بات تھی کہ شب عاشور زہرا کا لال جب تمام اصحاب کو جمع کر چکا تو ان سے امام نے اعتراف لیا اس حدیث کا۔ آج دیکھیے شب عاشور ہے اور تصور کی نگاہوں سے دیکھیے کہ کربلا کے میدان میں امام حسین نے اپنے اصحاب کو آدھی رات گزر جانے کے بعد آج ہی کی رات میں جمع کیا تھا، 1381 سال پہلے۔ اور جب تمام اصحاب جمع ہو گئے تو امام نے ایک جملہ کہا کہ تم میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، فَأَنْتُمْ فِي حِلٍّ مِّن بَيْتِي فَمَنْ أَرَادَ الْإِنْصِرَافَ فَلْيَنْصَرِفْ فِي سَوَادِ هَذَا اللَّيْلِ، جو جانا چاہتا ہے شوق سے چلا جائے، رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھائے۔ یہ کہہ کہ زہرا کے لال نے چراغ کو گل کر دیا۔ حسین امتحان کیوں لے رہے تھے؟ شب کو انصار کا دل تول رہے تھے شبیر، دیکھنا یہ تھا انہیں فکر تن و سر تو نہیں، یا یہ کہیے کہ سبھی لال اکٹھے کر کے جوہری دیکھ رہا تھا، کوئی پتھر تو نہیں۔ حسین ابن علی کہہ رہے ہیں جاؤ، نکل جاؤ، جان کو بچا لو۔ فَأَنْتُمْ فِي حِلٍّ مِّن بَيْتِي فَمَنْ أَرَادَ الْإِنْصِرَافَ فَلْيَنْصَرِفْ فِي سَوَادِ هَذَا اللَّيْلِ، یہ کہہ کے زہرا کے لال نے چراغ کو گل کر دیا۔
لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب امام حسین نے چراغ کو روشن کیا تو عجیب منظر تھا. آپ کے جتنے صحابی تھے سب کھڑے تھے اور اپنی تلواروں کو اپنے گلوں پہ رکھ کے کہہ رہے تھے فرزند زہرا ایک مرتبہ مرنا کیا ہے؟ اگر ہم حق کی راہ میں 70 مرتبہ قتل کیے جائیں اور 70 مرتبہ زندہ کیے جائیں تب بھی اپنے امام وقت کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے. امام نے کہا ان کنتم کذالک، اگر تم ایمان کی اس منزل پہ ہو فارفعوا رؤوسکم وانظروا منازلکم فی الجنہ، اب اپنی نظروں کو اٹھاؤ اور جنت میں اپنے مکانوں کو دیکھو. یہ سردار جنت کی شان ہے جو اسی دنیا میں اپنے چاہنے والوں کو جنت دکھا دیتا ہے. پھر امام نے کہا اجلسوا رحمکم اللہ، بیٹھ جاؤ، خدا تم سب پہ رحمت نازل فرمائے. پھر امام نے کہا من کان فی رحلہ امرات فلینصرف بہا الی بنی اسد. آج ہی کی رات ہے، امام فرما رہے ہیں اصحاب سے دیکھو جو کربلا کے میدان میں اپنے گھر والوں کے ساتھ آیا ہے، اپنی زوجہ کے ساتھ آیا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زوجہ کو بنی اسد کے حوالے کر دے. میرا ایک مخفی معاہدہ ہے بنی اسد سے، اس کے تحت آبرو مندانہ بنی اسد کے لوگ اس خاتون کو اس کے گھر تک پہنچا دیں گے. جاؤ بنی اسد کے حوالے اپنے بچوں کو کر دو، اپنی خاتون کو کر دو. اتنا سننا تھا. آیت اللہ مکارم شیرازی لکھتے ہیں کہ امام کا ایک صحابی جس کا نام تھا علی ابن مظاہر، علی ابن مظاہر پھر کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں یبن زہرا لماذا، اے فرزند زہرا ہم کیوں اپنی عورتوں کو بنی اسد کے حوالے کریں اور وہ لوگ ان کو گھروں تک پہنچا دے. امام نے سر جھکا کے کہا بات یہ ہے اِنَّ نِسَائی تُصْبَحْ مِن بَعْدِ قَتْلِ، چونکہ وَأَخَافُ عَلَى نِسَائِكُم مِّنَ الصَّبْرِ، اور مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری شہادت کے بعد تمہاری عورتیں بھی اسیر کر لی جائیں. علی ابن مظاہر امام کے پاس سے اٹھتے ہیں، خیمے کی طرف آتے ہیں. ان کی زوجہ در خیمے پہ کھڑی ہوئی تھی، آگے بڑھ کے مسکراتے ہوئے استقبال کرتی ہے. ایک مرتبہ علی ابن مظاہر نے کہا اس ہنگامی حالات میں مومنہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ اس مومنہ نے کہا فرزند مظاہر میں نے امام کا پورا خطبہ سنا ہے اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تم ایسے اصحاب ہو کہ مرتے مر جاؤ گے لیکن زہرا کے لال کا ساتھ نہیں چھوڑو گے. میں اس بات پہ مسکرا رہی ہوں، لیکن علی ابن مظاہر یہ بتاؤ آخر میں امام نے ایک جملہ کہا تھا، تکبیروں کی صدائیں اتنی زیادہ تھیں کہ میں اس جملے کو سمجھ نہ پائی. امام کا وہ جملہ کیا تھا؟ علی ابن مظاہر نے کہا امام نے خطبے کے آخر میں یہ کہا جو کربلا کے میدان میں اپنی زوجہ کے ساتھ آیا ہے وہ زوجہ کو بنی اسد کے حوالے کر دیں، وہ آبرومندانہ اس کو گھر تک پہنچا دیں گے. ایک مرتبہ اس مومنہ نے کہا پھر ابن مظاہر تمہارا ارادہ کیا ہے؟ کہا اٹھو چلو میں تمہیں بنی اسد کے حوالے کر دوں تاکہ آبرومندانہ تم اپنے گھر تک پہنچ جاؤ. بس عزادارو اس مومنہ نے عمود خیمے سے سر ٹکرانا شروع کر دیا. کہا ابن مظاہر تم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، رسول زادیاں اسیر ہو جائیں اور میں اسارت سے بچ جاؤں، فاطمہ زہرا کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھن جائیں، میرا پردہ سلامت رہے، علی کی لاڈلیوں کے کانوں سے گوشوارے چھین لیے جائیں، میرے گوشوارے صحیح و سالم رہے. فرزند مظاہر تم چاہتے ہو روز قیامت رسول کے سامنے روح سفید رہو اور میں سیدہ کے سامنے روح سیاہ ہو جاؤں؟
قسم خدا کی ابن مظاہر ایسا نہیں ہوگا. صبح عاشور نمودار ہونے دو, تم مردوں کا ساتھ دینا, میں عورتوں کا ساتھ دوں گی. ابن مظاہر روتے ہوئے امام کی خدمت میں آئے. امام نے رونے کی وجہ پوچھی, انہوں نے ساری داستان سنائی. امام نے کہا رحمکم اللہ وجزیتم منا خیرا, خدا تم سب کو جزائے خیر دے, تم سب ہمارے محب ہو. عزادارو, روز عاشور جب تک یہ اصحاب زندہ تھے تب تک بنی ہاشم میں سے کوئی ایک بھی شہید نہیں ہوا ہے, اور جب تک بنی ہاشم زندہ تھے تب تک حسین پہ کوئی آنچ نہیں آئی ہے. میں کیا عرض کروں, آج شب عاشور ہے نا, صبح عاشور نمودار ہونے والی ہے. میں سمجھتا ہوں آج رونے کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں ہے, صرف تصور ہی کافی ہے. چونکہ امام حسین کیا کہتے ہیں, اے میرے شیعو انا قتیل الابرا, اے میرے شیعو میں وہ بے کس و مظلوم ہوں جس کو رلا رلا کے شہید کیا گیا. عزادارو, کسی کا ایک دوست اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہ کتنا روتا ہے, کسی کا بھائی مر جاتا ہے وہ کتنا گریہ کرتا ہے, کسی کا جوان بیٹا اگر اس دنیا سے چلا جائے وہ کتنا روئے گا. صبح عاشور سے لے کے عصر عاشور تک زہرا کے لال کو رلایا گیا. حسین کبھی حبیب کی لاش کو اٹھا کے روئے, کبھی زہیر پہ روئے, کبھی علی اکبر کے سینے سے برچھی کی انی کو نکال کے روئے, کبھی عباس کے بازوؤں کو چوم کر روئے. صبح عاشور سے لے کے عصر عاشور تک زہرا کا لال روتا رہا. آپ پہ مصیبتوں پہ مصیبت تھی. عزادارو, صاحبان دل ہیں, ہم لوگ عالم غربت میں ہیں, جانتے ہیں اگر عالم غربت میں کوئی بڑی مصیبت آتی ہے تو اپنے چاہنے والوں کی یاد آ جاتی ہے. اے کاش اگر فلاں ہوتے تو یہ مصیبت مجھ پہ نہ آتی, اگر فلاں ہوتے تو ہمارا ساتھ دیتے. زہرا کے لال نے صبح عاشور سے لے کے عصر عاشور تک مصیبت پہ مصیبت اٹھائی ہے, لیکن کسی منزل پہ آپ نے اپنے شیعوں کو یاد نہیں کیا ہے. حسین نے اکبر کے سینے سے برچھی کی انی نکالی لیکن اپنے شیعوں کو یاد نہیں کیا. حسین نے قاسم کا پامال شدہ لاشا اٹھایا لیکن اپنے شیعوں کو یاد نہیں کیا. حسین اون و محمد کی لاشیں لے کے خیمے میں آئے لیکن اپنے شیعوں کو یاد نہیں کیا. لیکن نہ جانے حسین کے لیے, علی اصغر کے لیے پانی کا سوال کرنا کتنی بڑی مصیبت تھی کہ زہرا کے لال کے شیعہ یاد آ گئے. لیتکم فی یوم عاشورہ جمیعا. اے میرے شیعو, روز عاشورہ ہوتے تو دیکھتے کیف استسقی لطفلی, میں اپنے ششماہ مجاہد کے لیے کس طریقے سے پانی کا سوال کر رہا تھا. فَأَبَوْا أَن يَرْحَمُونِي, مگر ان ملعونوں کو ترس تک نہ آیا. بہت بڑی مصیبت تھی عزادارو حسین کے لیے. علی اصغر کے لیے جو پانی کا سوال کر رہے تھے, سوچئے ساقی کوثر کا بیٹا پانی کا سوال کر رہا تھا. وہ حسین جس نے بچپنے میں فطرس کو پر عطا کیے تھے, اس پر یہ وقت آ گیا کہ فوج اشقیاء سے پانی کا آپ سوال کر رہے تھے. اسی کو مرزا سلامت دبیر نے کہا ہے. ایک ایک مصرع عزادارو ایسا ہے کہ کلیجہ پھٹ جاتا ہے. حسین بڑے غیرت دار تھے. پوری عمر میں زہرا کے لال نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا, لیکن علی اصغر کے لیے پانی کا سوال کرنا چونکہ حسین پہ واجب ہو گیا تھا. مرزا سلامت دبیر فرماتے ہیں, ہر ایک قدم پہ سوچتے تھے سبت مصطفیٰ, لے تو چلا ہوں فوج عمر سے کہوں گا کیا,
نہ مانگنا ہی آتا ہے مجھ کو، نہ التجا منت بھی گر کروں گا، تو کیا دیں گے وہ بھلا؟ ارے پانی کے واسطے نہ سنیں گے عدو میری، پیاسے کی جان جائے گی اور آبرو میری۔ پہنچے قریب فوج تو گھبرا کے رہ گئے، چاہا کرے سوال پشرما کے رہ گئے، غیرت سے رنگ فق ہوا تھرا کے رہ گئے، ارے چادر پسر کے چہرے سے سرکا کے رہ گئے۔ پہنچے قریب فوج تو گھبرا کے رہ گئے، چاہا کرے سوال پشرما کے رہ گئے، غیرت سے رنگ فق ہوا تھرا کے رہ گئے، ارے چادر پسر کے چہرے سے سرکا کے رہ گئے، ارے آنکھیں جھکا کے بولے کہ یہ ہم کو لائے ہیں، ارے اصغر تمہارے پاس غرض لے کے آئے ہیں۔ اے فوج اشقیاء، اگر میں تمہاری نظروں میں خطا کار ہوں تو تمہاری جنگ مجھ سے ہے، اس چشمہ مجاہد کی کیا غلطی ہے؟ یہ 3 دن کا بھوکا و پیاسا ہے، اگر ایک قطرہ پانی کا اس کے حلقوم میں ٹپکا دو گے تو بہتے ہوئے دریا میں کمی نہیں آئے گی۔ لیکن اللہ نے حسین کی غربت پہ کسی کو ترس نہ آیا۔ زہرا کے لال نے کہا تم یہ سمجھتے ہو کہ علی اصغر کے بہانے سے حسین پانی پی لیں گے؟ تو لو میں اس بچے کو لٹالے دے رہا ہوں۔ زہرا کے لال نے علی اصغر کو کربلا کی جھلستی ہوئی زمین پہ لٹال دیا۔ علی اصغر مچھلی کی طریقے سے ریگے کربلا پر تڑپنے لگے۔ حسین اپنی بے کسی کو دیکھ رہے، پھر بھی کوئی پانی دینے کے لیے جب نہ آیا تو علی اصغر کو حسین نے آغوش میں لیا، کہا بیٹا تم حجت اللہ کے بیٹے ہو، ان اشقیاء پہ اتمام حجت کر دو، بتا دو کہ تم کتنے پیاسے ہو۔ علماء بیان کرتے ہیں علی اصغر نے بابا کی آغوش سے اپنے سر کو نکالا، فوج اشقیاء کو دیکھا اور اپنے پپڑائے ہوئے ہونٹوں پر سوکھی زبان پھیرنی شروع۔ جب فوجی اشقیاء نے علی اصغر کی ایسی پیاس دیکھی تو آپس میں اختلاف ہو گیا، کوئی کہہ رہا تھا نہیں پانی دو، کوئی کہہ رہا تھا نہ دو، آپس میں اختلاف ہوا، آخر میں وہ منہ پھیر پھیر کے رونے لگے۔ پسرے سعد نے جب فوج کا بگڑا ہوا منظر دیکھا تو آواز دی اینا حرملہ اقتا کلام الحسین، حرملہ کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ حرملہ ملعون آگے بڑھا، 3 بھال کا تیر چلے کمان میں جوڑا، گلوے علی اصغر کو نشانہ بنا۔ ایک مرتبہ حرملہ کا ہاتھ تھر تھرایا، تیر و کمان زمین پہ گر گئے۔ پھر حرملہ جھکا، تیر و کمان کو اٹھایا، گلوے علی اصغر کو نشانہ بنایا، پھر ہاتھ تھر تھرایا، تیر و کمان زمین پہ گر گئے۔ پسرے ساتھ چلایا حرملہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، اگر کوئی مجھ سے پوچھتا تھا تیری فوج میں سب سے بڑا تیر انداز کون ہے تو میں تیرا نام لیتا تھا۔ آج تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ایک 6 مہینے کے بچے کو نشانہ نہیں بنا پا رہا ہے۔ حرملہ نے کہا ملعون کیا بکتا ہے، میں جتنی مرتبہ اصغر کو تیر مارنا چاہتا ہوں کبھی رسول اللہ سامنے آ جاتے ہیں، کبھی علی مرتضیٰ سامنے آ کے کہتے ہیں ارے حرملہ میرے اصغر نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ پسرے سعد نے کہا حرملہ کچھ نہ دیکھ، تیر چلا دے لیجیے آزادارو آ گئی قیامت۔ حرملہ کا 3 بھال کا تیر چلا، گلوے علی اصغر پہ لگا، فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ۔ علی اصغر ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گئے۔ بزرگان اس کی وجہ یہ فرماتے ہیں، چونکہ آزادارو سوال یہ اٹھتا ہے جب تیر کسی کے گلے پہ لگتا ہے تو گلے میں سوراخ ہوتا ہے،
کوئی تیر سے ذبح نہیں ہوتا ہے، لیکن مقتل کی کتابیں یہ کہتی، بس آخری جملہ التماس دعا، لیکن مقتل کی کتابیں یہ کہتی ہیں جب حرملہ کا تیر علی اصغر کے گلے پہ لگا ہے تو اصغر کا گلا چھیدا نہیں، فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، علی اصغر ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گئے۔ علماء فرماتے اس کی وجہ یہ ہے علی اصغر کا گلا چھوٹا تھا، اس کے مقابلے میں تیر حرملہ بہت بڑا تھا، جب چھوٹے سے گلے پہ بڑا تیر لگا تو اصغر کا گلا چھدا نہیں، بلکہ علی اصغر ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گئے۔ وَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ اللهم لعن قتلة الحسین وأولاده وأصحابه۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا جواب دیجئے شب عاشور ہے۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ ماتمدار سامنے آئیے، فاصلہ رکھے ٹھہریے۔ ماتمدار حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین۔ شروع کرو۔ دو بند ماتم کے پہلے مشاہد کو سن لیں پھر ماتم کریں۔ ارشاد۔ آ جاؤ چاند میرے، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، میرے لاڈلے کہاں ہو، میرے لاڈلے کہاں ہو، سینے تجھے لگاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، بیٹا تمہارا قاتل میرے سامنے کھڑا ہے، جانے کیوں ہنس رہا ہے، چادر بھی لٹ چکی ہے، منہ کس طرح چھپاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، اصغر میں تیری ماں ہوں، تیرے جھولے کو سکینہ رو رو کے چومتی ہے، تجھے گھر میں ڈھونڈتی ہے، تیری موت کی خبر میں کیسے اسے سناؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے،
پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں اصغر میں تیری ماں ہوں میری جان جا لگی گئے یہ سوچ سوچ اصغر اس پھول سے گلے پر یہ تیر کیسے جھیلا بہنوں کو کیا بتاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں ماں ہوں جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں نیزے سے گر رہا ہے ننھا سا سر تمہارا دل روتا ہے ہمارا میرے ہاتھ تو بندھے ہیں سر کس طرح اٹھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں دولہے کے ساتھ بیٹا میرے ہاتھ جل گئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ظالم بھی ہنس رہے ہیں تیری آخری نشانی کس طرح سے بچاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں جب رات ہوگی رن میں ہو جائے گا اندھیرا ڈرنا نہیں ہے بیٹا دادی کہیں گی تم سے آ میں تجھے سلاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری تیری ماں ہوں تم رات کو ہمیشہ سنتے تھے ماں سے لوری ماشاءاللہ اب نیند آتی ہوگی پھر گود میں لٹا کر ناد علی سناؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ جواب جواب ختم کا اٹھاؤں اسٹیج گھر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے
اے لال تیری تربت کس دل سے بناؤں میں، اے لال تیری تربت کس دل سے بناؤں میں، مادر کو تیری گھائے، مادر کو تیری گھائے کیا جا کے بتاؤں میں، اے لال تیری تربت کس دل سے بناؤں میں، اے لال تیری تربت کس دل سے بناؤں میں، اے لال تیری تربت کس دل سے بناؤں میں، اے لال تیری تربت کس دل سے بناؤں میں، میدان مصیبت میں ہے دفن کی تیاری، احساس کی آنکھوں سے ہے خون جگر جاری، میدان مصیبت میں ہے دفن کی تیاری، احساس کی آنکھوں سے ہے خون جگر جاری، تقدیر یہ کہتی گئے اب خاک اڑاؤں میں، اے لال تیری تربت کس دل سے بناؤں میں، اے لال تیری تربت کس دل سے بناؤں میں، اے لال تیری تربت کس دل سے بناؤں میں، اے ماں تجھے ماں نے پھولوں کی طرح پالا، ممتا کے اجالوں میں کھلتا تھا تیرا چہرہ، اے ماں تجھے ماں نے پھولوں کی طرح پالا، ممتا کے اجالوں میں کھلتا تھا تیرا چہرہ، صحرا کی طرف کیسے، صحرا کی طرف کیسے قدموں کو بڑھاؤں میں، اے لال تیری تربت کس دل سے بناؤں میں، اے لال تیری تربت بناؤں میں، حسین 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 امشب که عاشوراست در کربلا آغاز، شب که عاشوراست در کربلا آغاز، امشب که عاشوراست در کربلا آغاز، امشب که عاشوراست در کربلا آغاز، امشب حسین در خیمه مهمان است، امشب حسین در خیمه مهمان است، فردا سرش بر نی نمایان است، امشب حسین دارد علمداری، امشب حسین دارد علمداری، فردا ز داغش می کند زاری، امشب که عاشوراست در کربلا آغاز، امشب که عاشورا در کربلا آغاز، امشب که عاشوراست در کربلا آغاز، امشب که عاشورا در کربلا آغاز، امشب زینب با 6 برادر شد، امشب زینب با 6 برادر شد، فردا اسیر قوم بتبانیان، امشب زینب با 6 برادر شد، امشب زینب با 6 برادر شد، فردا اسیر قوم بتبانیان، امشب بود عرش خدا لرزان، امشب بود عرش خدا لرزان، فردا حسین شود به او قربان، امشب که عاشوراست در کربلا آغاز، امشب که عاشورا در کربلا آغاز، امشب که عاشوراست در کربلا آغاز، امشب که
عاشورا در کربلا ہوگا. اے اہل حرم میر و علمدار نیامد. اے اہل حرم میر و علمدار نیامد. علمدار نیامد. علمدار نیامد. اے اہل حرم علمدار نیامد. اے اہل حرم علمدار نیامد. علمدار نیامد. علمدار نیامد. سقای حسین سید و سالار نیامد. سقای حسین سید و سالار نیامد. علمدار نیامد. علمدار نیامد. ای اهل حرم میر و علمدار نیامد. ای سید علمدار نیامد. علمدار نیامد. علمدار نیامد. سقای حسین سید و سالار نیامد. سقای حسین سید و سالار نیامد. علمدار نیامد. علمدار نیامد. حرم میر و علمدار نیامد. ای اهل حرم میر و علمدار نیامد. علمدار نیامد. دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا. دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا. دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا. دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا. دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا. دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا. دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا. دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا. زینب کی دعا بن کر ایک وقت وہ آئے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. زینب کی دعا بن کر ایک وقت وہ آئے گا. ہر گھر میں سجا ہوگا عباس علم تیرا. دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا. دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا. دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا. آ جاتی ہے زہرا بھی زینب کے زیارت کو. ماشاءاللہ. آ جاتی ہے زہرا بھی زینب کے زیارت کو. جب 8 محرم کو اٹھتا ہے علم تیرا. دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا. دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا. دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا. تابوت جب اٹھتا ہے شبیر کا غازی. ماشاءاللہ. تابوت جب اٹھتا ہے
کے آگے بھی چلتا ہے علم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، پرچم کا پھریرا تھا یاستی زینب کی، ماشاءاللہ، پرچم کا پھریرا تھا یاستی زینب کی، زینب کے کلیجے سے کم کیسے ہو غم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، بازار میں زندہ میں دربار میں ہر لمحہ، ماشاءاللہ، بازار میں زندہ میں دربار میں ہر لمحہ، زینب کی تو سانسوں میں تھا نام رقم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا، دیکھ میرے غازی شب عاشوراء اونچا ہے علم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، جب بہہ گیا سب پانی تب سانس تیری ٹوٹی، جب بہہ گیا سب پانی تب سانس تیری ٹوٹی، تھا سینے کے اندر یا مشکیزے میں دم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا، دیکھ میرے علم تیرا، دیکھ میرے غازی